باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ گزشتہ سبق میں گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو ارشاد فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے کہاں جا رہا ہے میرا در چھوڑ کر کے، کہاں بھاگے گا؟ دنیا کے جس خطے میں جس کونے میں چلا جائے، میرے در جیسا تجھے کوئی در نہیں ملے گا۔ بندہ اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ کی کتنی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جب تو آ کے سچے دل سے مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ وہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ کتابوں کے اندر بڑا مفصل درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ جس نے ہر گناہ کیا، زنا کا، شراب کا، چوری کا، ڈکیٹی کا، سود، رشوت، ہر گناہ اس نے کیا، یہاں تک کہ محلے والے تانگ آ گئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ محلے والے تانگ آ گئے، انہوں نے اس کو مار مار کے، ڈنڈے مار مار کے نکال دیا، محلے سے بگا دیا، گاؤں سے نکال دیا جنگل میں۔ اب یہ بنی اسرائیل کا بندہ جو ہر گناہ اس کے اندر تھا، یہ وہاں جنگل میں پڑا ہوا ہے، محلے والوں نے نکال دیا، یہ جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ اب ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، جب اس کو بھوک نے ستایا، بھوک کی شدت نے پریشان کیا، اب یہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، جب کوئی بھی نہیں نظر آتا تو کہتا ہے بھئی میرا تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں، اب کس کو پکارا جائے؟ اب اس ذات کو پکارا جائے، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک ذات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ وہاں جنگل میں پڑا ہوا ہے، لیکن کون ہے؟ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن جب بھوک کی شدت نے اسے ستایا تو یہ کہنے لگا یا اللہ میں تیرا بڑا نافرمان ہوں، میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی، میں نے تیری بہت نافرمانیاں کی، یا اللہ مجھے پتہ ہے میں بڑا گنہگار ہوں، لیکن یا اللہ میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے منانا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے بڑے گناہ ہیں، میرے اندر تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، کوئی نیکی ہی نہیں ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ سچی توبہ کرتا ہے، اپنے دل سے پکی توبہ کرتا ہے۔ تو جب یہ پکی توبہ کرتا ہے، اپنے دل سے سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے آج یہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اب یہ ادھر سے اس نے اللہ سے صلح کی، ادھر سے اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میں نے اپنے بندے سے صلح کر لی ہے، اس کی روح نکال کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اب یہ بندہ انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔
جب اس بندے کی روح پرواز ہوتی ہے، اللہ اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی طرف، اپنے پیغمبر کی طرف وہی بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے، میرا بندہ ایک میرا دوست جنگل میں پڑا ہوا ہے جو فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھا کر کے آؤ، اور میرے کلیم پیغمبر یہ اعلان کر دے جو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہوگا میں رب اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اعلان کیا، اپنے پیغمبر کو بتایا کہ میرے کلیم پیغمبر اعلان کر دے جو اس میرے دوست کے جنازے میں شامل ہوگا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں اس کے گناہ ختم کر دوں گا، میں اس کے گناہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اس کے گناہ نہیں رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ نے جب اعلان کیا اپنی بستی میں، اپنی قوم میں، تو بھائی قوم کے لوگ تو بڑے خوش ہو گئے، بھائی وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے۔ ساری قوم تیار ہو گئی جانے کے لیے، چل پڑی۔ جب جنگل میں پہنچتی ہے تو آگے تو وہی بندہ تھا جس کو اپنے قوم نے، اپنے قبیلے والوں نے مار مار کے بھگایا تھا، یہ تو زانی ہے، شرابی ہے، سارے عیب اس کے اندر ہیں۔ جب آگے دیکھا تو قوم بگڑ گئی۔ قوم کہنے لگی اے موسیٰ، اس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ اس کے اندر تو ہر عیب ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، ہر عیب اس کے اندر ہے۔ وہ آپ کہہ رہی ہو کہ جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کال ملائی، اپنے اللہ سے رابطہ کیا۔ جب رابطہ ہوا تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر بندہ وہی ہے، بندہ وہی ہے، بندہ وہی ہے، لیکن جب یہ مرا ہے تو مرنے سے پہلے یہ مجھ سے صلح کر کے مرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے مجھ سے صلح کی ہے، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اس واقعہ کا جو لب لباب ہے، اس واقعہ کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر یہ مرنے سے پہلے اپنی معافی مانگ کے مرا ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اگر مرنے سے پہلے یہ پوری دنیا کی معافی مانگتا تو میں رب پوری کائنات کو معاف فرما دیتا۔ یہ اللہ کے بندے سے پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جو تیرا کریم رب ہے، جو رحیم ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو بندہ گناہوں کا سمندر لے کر آتا ہے، اتنے گناہ لے کر آتا ہے، اور رب کتنا کریم ہے، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ معاف فرما دے، اللہ کہتا ہے جا میرے بندے تجھے معاف کیا۔ ہمارا وہ رب ہے، ہمارا وہ کریم رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا در چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، کدھر جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ اس در جیسا تمہیں کائنات میں کوئی در نہیں ملے گا۔ تو فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، خوبصورت پیدا فرمایا، احسن تقویم میں پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا پیدا فرما کر کے فسواک، پھر اسے درست کیا، فعدلک، اور اس کے اعضاء کو برابر کیا، یعنی حضرت انسان کے وجود کو برابر کیا، ہاتھ برابر بنائے، ٹانگیں برابر بنائیں، چہرہ خوبصورت بنایا، کندھے برابر بنائے۔ ہاں جی، ایک کندھا اوپر نکل جائے ایک نیچے ہو تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اب ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ 10 فٹ لمبا ہو جائے، ایک ہاتھ اتنا ہی ہو تو خوبصورتی رہے گی؟ نہیں رہے گی، خوبصورتی تو ختم ہو جائے گی۔ اب ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ اتنی رہے اور ایک ٹانگ جو ہے وہ 20 فٹ لمبی ہو جاتی، اللہ تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذات ہے وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بنا سکتا تھا، لیکن فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے حضرت انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا، اور فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے جوڑ دیا۔
حضرت مردوں کی شکلیں الگ بنائیں، عورتوں کی شکلیں الگ بنائیں، بڑوں کی شکلیں الگ بنائیں، بچوں کی شکلیں الگ بنائیں۔ دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں لیکن شکلوں کے سے جدا جدا ہیں۔ مرد کی عورت کے ساتھ شکل نہیں ملتی، عورت کی مرد کے ساتھ شکل نہیں ملتی۔ یہ کون ذات ہے؟ یہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس نے پوری کائنات کا نظام بنا دیا۔ تو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہا اس نے حضرت انسان کو بنا دیا، جوڑ دیا، خوبصورت سانچے میں بنا دیا۔ تو فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے کہاں جا رہا ہے، میرا در چھوڑ کر کدھر جائے گا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اپنے کریم رب کی طرف آ جائیں، اس رحیم رب کی طرف آ جائیں۔ جب آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے استقبال فرماتا، اللہ کی رحمت بندے کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا